السلام علیکم۔ آپ حد دیکھیں نا، میں پاکستان میں ہی ایک یہ پوسٹ نظر آتی کہ میری والدہ نے میری اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ میں ان ظالموں کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، یعنی اتنی کمزور آپ کو بنایا ہے کہ آپ کا اللہ رازق ہے، نہیں مرتی آپ، اور مریں گی بھی تو جنت میں چلی جائیں گی نا، وہاں رزق مل جائے گا، کھل جائے گا۔ تو یہ آخرت کا کانسیپٹ تو ان کو ہے نہیں۔ پھر جس کا کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے میں بچے کر کر کے دے دوں، اور ان کی بھی اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو وہ ایک اللہ ظالم کو جہاں کہتے ہیں کہ ظالموں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے ٹھکانہ ان کا، اللہ معاف کرے ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ تو یہ ان کو پالتی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور انہی کی طرح کے ملٹی پلائی لڑکے ہو گئے تو انہی کی طرح کے ملٹیپلیکیشن کر کے ایک ظالم سے 4 ظالم بنا دیتی ہیں، اور کہتی ہیں میں جنت میں جاؤں گی۔ قرآن پڑھ لو بہن، پہلے سب سے پہلے قرآن پڑھ لو، وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم پر، وہ نہیں کہ جو آپ کے وہ تو قرآن سے ہٹ کے ساری باتیں احادیث پہ کیوں آئیں؟ کیونکہ اس سے گمراہ کر سکتے ہیں آپ کو، اس کے اخذ میننگ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں تو سمپل چیزیں ٹھک کر کے لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، ٹھک ہے، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ایسا نہیں ہے۔ کل میں پوسٹ دیکھ رہی تھی، عورتوں کو کہو پردے کا، نہیں ہے نا بھائی پردہ سورہ مومنون میں پڑھ لینا، عورتوں کے لیے نہیں ہے نا پردہ، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ تو اپنے مجازی خدا شرک کرتی ہے اپنے اللہ کے ساتھ، مشرک ہے، مشرک اور کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی رحمت ہٹ گئی تو رحمت ہٹ گئی تو کیا ہوا؟ غضب۔ یہی ہے نا، 2 ہی چیزیں ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو خودکشی کرے گا وہ بیچ میں لٹکے گا، وہ کون سی جگہ بیچ میں لٹکے گا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے حکم سے آگے آپ نہیں بول سکتے۔ ایسی چیزیں جس پہ آپ کو کنفیوژن ہے، آپ ڈبیٹ ہی نہ کریں، آپ کہیں آپ قرآن ہے نا، اللہ نے اتارے نا آپ کے لیے، آپ مینٹلی ریٹارڈڈ تو نہیں ہو، اپنا کھانا دیکھ سکتے ہو، اپنا پہننا دیکھ سکتے ہو، دوسروں کو چیٹ کرنا دیکھ سکتے ہو، آئی کیو لیول اچھا ہی ہے نا، تبھی تو چیٹ کر رہے ہو، تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہو نا۔ چلو آنکھیں کمزور ہیں، سن تو سکتے ہو نا، عربی تو سیکھ سکتے ہو نا، پولیٹکس بھی تو سیکھی ہے نا، گھروں میں پولیٹکس ہی سکھائی جاتی ہے نا۔ ضابطہ حیات کیا ہے؟ دنیا داری اور دینداری آپ کی کیوں الگ ہوتی ہے؟ منافقت ہے نا، ورنہ تو دینداری اور دنیا داری ایک ہی ہے۔ میں سچ بول رہی ہوں، میں نے ہارڈ ورک کرنا ہے، میں نے رزق حلال کھانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا انڈیپینڈنٹ ہی ہوگا نا۔ وہ یہ تو نہیں، وہ اس سے نہیں اچھا لگے گا کہ وہ کہے کہ تم میرے لیے کھانا بنا کے دو۔ وہ اگر آپ سے بنوائے گا بھی تو وہ آپ کو پے کر دے گا کہ بھائی یہ میں آخرت میں اس کے کہاں نیکیاں دیتا پھروں گا۔ یہ آخرت کی کانسیپٹ ہے۔ جو فری کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں فری میں پل جاؤں، ان کا آخرت کا کانسیپٹ زیرو ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے اللہ سے کوئی شرم آتی ہے کسی سے مانگتے ہوئے۔ جو ایمپیتھ ہوتے ہیں وہ برے حالوں میں بھی ہوتے ہیں نا، وہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، وہ سیویئر پریشان ہوتے ہیں، لیکن انہیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ کسی سے کچھ پیسے مانگیں، کچھ مدد مانگیں۔ یار اس کا ٹائم ہے، یہ خود بھی اپنے کام کر رہا ہوگا، میں اپنا کام اس کے اوپر چھوڑ رہی ہوں۔ یہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں نا، یہ نارسسسٹ کی کوالٹی ساری منافق کی اللہ نے ایڈریس کیا ہے نا۔ تو وہ کسی سے بغیر پے کیے کام لینا چاہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے کسی کو سرونٹ بنا لیا۔ ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے آئے، لیکن وہ اپنی خدمت کے لیے رکھتے ہیں کسی کو، اپنے رحم میں سے اپنی اولاد کو بخش دیتے ہیں، دوسرے کی اولاد کو کرتے ہیں میرا لوٹا بھی کوئی اٹھائے۔ یہ بھی الفاظ ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی بیٹی بہو بنا کے لا کے، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اور پھر مرنے کے بعد ان کے بچے کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن حفظ کیے ہوئی تھیں، جبکہ ہم نے تو اپنے سالوں میں ان کو دیکھا ہی نہیں قرآن پڑھتے ہوئے، نہ قرآن کو سمجھتے ہوئے، نہ قرآن کی بات مانتے ہوئے۔ ہر احکام جب قرآن سمجھا تو ہم نے کہا یار ان کی تو ساری عادتیں قرآن سے الٹ تھیں۔ جب قرآن پڑھیں گے تبھی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا نا۔ جب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو آپ ریلیجن کو ایڈریس کر ہی نہیں سکتے۔